اور اسلام کے پہلے مجدد قرار پائے. اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں اگر مہدی کے مرتبے کو کوئی شخص پہنچ سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنرز اینڈ ویورز، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مرزا جہلمی کس انداز سے فنکاریاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے اس سے پہلے مرزا جہلمی کے اس کلپ کو سنا جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اس امت کے اندر اگر کوئی امام مہدی ہیں، ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ جناب عمر بن عبدالعزیز ہیں. اب ایک تو یہ بغیر سند کے کوئی بات ہے جو مرزا جہلمی نے کر دی، یہ بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے. کیونکہ جب بھی بات کرے گا کہے گا بخاری مسلم کے اندر یہ نہیں ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ ہے، یہ بخاری مسلم نے بیان نہیں کیا. اس طرح کی باتیں کرے گا. صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی سند پیش کر دو، ہم بخاری مسلم کا مطالبہ نہیں کرتے. کوئی صحیح سند دکھا دو کہ کسی کتاب کے اندر جو اہل سنت و جماعت کی ہیں ان کتابوں کے اندر یہ تذکرہ موجود ہو کہ حضرت امام جعفر الصادق نے یہ فرمایا ہو کہ اگر کوئی بندہ امام مہدی کے درجے تک پہنچ سکتا ہے تو وہ جناب عمر بن عبدالعزیز ہیں. یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو. دوسری بات یہ، کیا تجھے اب نہیں پتا چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے؟ تو بار بار ہٹ کرتا ہے بنو امیہ کے اوپر، بنو امیہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ان کی بدخوئیاں کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے مرزا جہلمی. لیکن اہل سنت کا تو شروع سے نظریہ ہے کہ بنو امیہ کے اندر تو حضرت عثمان بھی ہیں، بنو امیہ کے اندر تو حضرت سیدہ زینب بھی ہیں. کیا معاذ اللہ ان جلیل القدر شخصیات کو بھی بنو امیہ کا نام لے کے تم للکارتے رہو گے؟ تو کیا جناب عمر بن عبدالعزیز یہ بنو امیہ سے نہیں ہیں؟ اگر یہ بنو امیہ سے ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر یہاں پہ ان کو کیوں مانا؟ کیا بنو امیہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں؟ وہ تو بالیقین ہے. تو یہاں پہ ان کے کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ یہی تو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بنو امیہ برے ہوں گے لیکن سارے نہیں. جو اچھے ہیں اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، جو بہترین شخصیات ہیں ان کو بہترین پیرائے کے ساتھ ذکر کیا جائے، بہترین الفاظ ہوں، بہترین القابات ہوں. یہی تو اہل سنت و جماعت کا شروع سے مسلک چلا آ رہا ہے. شروع سے یہ مذہب مبارک ہے اور محتاط ہے، پاکیزہ مذہب ہے کہ ایک بندے کی برائی ساروں کے اوپر نہیں ڈال دی جاتی. یزید برا ہے تو اس کی برائی حضرت معاویہ پہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی اور برا ہے، اگر کوئی مروانی حکمران نیچے آ کے برے آ گئے ہیں، مروان کے بیٹے ہوں یا کوئی اور ہو، تو اس کا سارا وبال حضرت عثمان کے اوپر تو نہیں نہ ڈالنا چاہیے. یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، یہ محتاط ہے. اسی احتیاط کے ساتھ وقت گزارنے کی اور بیانات دینے کی ضرورت ہے. اس اہمیت کو پہچاننا ہوگا. اللہ سبحانہ قدوس جل وعلا بنو امیہ کے جتنے اچھے اچھے جلیل القدر لوگ ہیں ان تمام کی قبورات طاہرہ کے اوپر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.